خواتین و حضرات، یاد رکھیے ہماری زندگی میں بھی چیلنجز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن جو شخص ان چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود ان سے بے خوف انسانیت کی مدد کرے، انسانیت کے لیے کچھ کر جائے، انسان اور انسانیت انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگوں نے ٹائٹینک کا نام سنا ہوگا۔ ٹائٹینک ایک برطانوی بحری جہاز تھا جس کو دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز قرار دیا گیا، اور اس کے بنانے والوں کا یہ دعویٰ تھا کہ خدا بھی اس جہاز کو ڈبو نہیں سکتا، لیکن بدقسمتی سے اپنی پرواز کی پہلی ہی رات یہ بہت بڑے حادثے کا شکار ہوا اور اس کے 70% سے زیادہ مسافر اس حادثے کے اندر موت کا شکار ہوئے، جو کہ پانی کے اندر ڈوب گئے۔ خواتین و حضرات، جب ٹائٹینک اس حادثے کا شکار ہوا اس وقت 3 بحری جہاز ایسے تھے جو کہ ٹائٹینک کے بالکل نزدیک تھے۔ ان میں جو سب سے زیادہ نزدیک جہاز تھا وہ تھا سیمسن جہاز ٹائٹینک کے بالکل نزدیک تھا۔ خواتین و حضرات، سیمسن کے عملے نے ٹائٹینک کے عملے کی جانب سے ایک سفید شعلہ جو کہ آسمان میں فائر کیا گیا، جو کہ نہایت خطرناک صورتحال میں فائر کیا جاتا ہے، نہ صرف اس شعلے کو دیکھا بلکہ انہوں نے اپنی کانوں سے ٹائٹینک کے مسافروں کی آہ و بکا کو بھی سنا۔ لیکن سیمسن کا عملہ اس وقت سمندر کے اندر ایسے قیمتی جانوروں کا شکار کر رہا تھا جو کہ غیر قانونی تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پکڑے جائے، لہٰذا اپنے جہاز کو ٹائٹینک کے سمت لے جانے کے، ان کی مدد کرنے کے، انہوں نے اپنا جہاز ٹائٹینک سے کئی دور کر دیا تاکہ وہ پکڑے نہ جا سکے۔ خواتین و حضرات، یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ اپنے گناہوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور وہ ساری زندگی اس گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں۔ دوسرا جہاز جو اس وقت ٹائٹینک کے قریب تھا اس کا نام تھا کیلیفورنیا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے بھی اپنی آنکھوں سے ٹائٹینک کی طرف سے فائر کیا ہوا سفید شعلہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جو کہ مدد کے لیے کیا گیا تھا، لیکن چونکہ ٹائٹینک اس وقت برفیلے چٹانوں کے بیچ میں گھرا ہوا تھا اور اس جہاز کے کیپٹن نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ وہ اپنی جہاز کو یا سٹرگل کر کے اس برفانی چٹانوں کے اندر سے گزر کر ٹائٹینک کی مدد کرے، لہٰذا وہ اپنے کمرے کے اندر واپس گیا اور اس نے نیند کرنے کو بہتر سمجھا اور اس نے کہا کہ صبح کو دیکھیں گے۔ اور صبح جب وہ ٹائٹینک کے پاس پہنچا تو اس وقت ٹائٹینک کو ڈوبے ہوئے 4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کو اپنی آسانی سے مشروط کر دیتے ہیں، اور یہ اس وقت تک کسی کی مدد نہیں کرتے جب تک حالات ان کے حق میں بہتر نہ ہو جائیں۔ تیسرا جہاز جو کہ ٹائٹینک سے 68 میل کی دوری پر تھا وہ تھا کارپیتھین۔ اس جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے سے ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخ و پکار کو سنا۔ یہ جہاز ٹائٹینک کے مخالف سمت میں جا رہا تھا۔ صورتحال کا اندازہ ہونے کے باوجود اس نے اپنا رخ ٹائٹینک کی جانب کیا۔ راستے کی تمام تر مشکلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی یہ جہاز ٹائٹینک کی مدد کے لیے پہنچا۔ اگرچہ یہ جہاز دور ہونے کے باوجود ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد پہنچا، لیکن پھر بھی اس نے ٹائٹینک کے 710 مسافروں کو زندہ بچایا اور ان کو صحیح سلامت نیو یارک تک چھوڑ کر آیا۔ اس جہاز کے کیپٹن اور کوئی نہیں، کیپٹن آرتھر روسٹن تھے، جن کو بعد میں برطانوی حکومت کی جانب سے بہت سارے ایوارڈز ملے، سماجی لیول کے اوپر اور حکومتی لیول کے اوپر ان کو بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ خواتین و حضرات، یاد رکھیے ہماری زندگی میں بھی چیلنجز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن جو شخص ان چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود ان سے بے خوف انسانیت کی مدد کرے، انسانیت کے لیے کچھ کر جائے، انسان اور انسانیت انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی کسی کی مدد کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی انسانیت کے کام آئیں، کیونکہ یہی انسانیت کی اصل معراج ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے یہ ضرور سیکھا ہوگا کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے ہمیں کسی قسم کی غرض نہیں ہونی چاہیے، بلا کسی غرض کے ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔